اگر کسی شخص نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا اور نماز جنازہ پڑھی تو کیا اس وضو سے وہ بقیہ نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جس طرح کہ عوام میں مشہور ہے کہ اگر کسی نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر اس کے بعد وہ اس وضو سے بقیہ نمازیں جیسے فرائض نماز ہے، سنتیں ہیں اور نوافل، وطر وغیرہ وہ اس وضو سے نہیں پڑھ سکتا، تو کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ تو یہ توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھیے گا، سنیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے اگر بقیہ نمازیں، فرائض نماز، سنتیں اور نوافل، وطر وغیرہ پڑھے تو یہ نمازیں اس کی ہو جائیں گی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ کے وضو سے بقیہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو عوام میں بات مشہور ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ کے لیے وضو کرتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ والے وضو سے بقیہ نمازیں، فرائض نماز، سنتیں، نوافل، وطر وغیرہ یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بات من گھڑت ہے، ایسے ہی عوام میں مشہور ہے، یہ محض غلط اور باطل بات ہے۔ جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہالاء میں مشہور ہے کہ نماز جنازہ کے وضو سے بقیہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو فرمایا کہ یہ بات محض غلط اور باطل ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، مسئلہ اتنا ضرور تھا کہ جس کو لوگوں نے بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے اس حوالے سے کہ اگر جو ہے وہ نماز جنازہ قائم ہے، نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کیا دیکھا، اور وہ صحت مند بھی ہیں، توانا بھی ہیں، تندرست ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ نماز جنازہ کھڑی ہے۔ اگر تو انہیں یقین ہے کہ وہ وضو کر کے جنازہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ رہ جائے گی، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، اور نہ ہی ایک جنازہ پر دو نمازیں ہیں، اس کے پھر مختلف مزید احکام بن جاتے ہیں، تو ایک جنازہ پر بھی دو نمازیں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کیا دیکھا کہ نماز جنازہ قائم ہے، کھڑی ہے۔ اگر تو انہیں یقین ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ رہ جائے گی، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کریں، تیمم کرنے کے بعد نماز جنازہ میں شامل ہوں، نماز مکمل کریں، نماز مکمل کرنے کے بعد جو انہوں نے تیمم کیا تھا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اب اس تیمم سے وہ بقیہ نمازیں، فرائض نماز، سنتیں، نوافل اور وطر وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نمازیں اب ان کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جو تیمم کیا گیا تھا وہ کسی عذر کی بنا پر کیا گیا تھا، عذر کی وجہ سے کیا گیا تھا، تو اس لیے وہ تیمم صرف نماز جنازہ کی نماز تک ہی محدود تھا۔ چونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے اور نہ ہی ایک میت پر دو نمازیں ہیں، تو اس لیے ایک عذر کی بنا پر شریعت نے اجازت دی تھی کہ تیمم کر کے وہ نماز جنازہ ادا کر لیں۔ اب جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ لی، تیمم کی جو حد تھی وہ ختم ہوئی۔ اب اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرائض نماز پڑھنی ہے، اسی طرح سنتیں پڑھنی ہیں یا نوافل پڑھنے ہیں یا وطر پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں کیا، اسی تیمم سے یہ نمازیں پڑھی تو وہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ تیمم جو ہے وہ کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، عذر کی بنا پر نماز جنازہ پڑھ لی، اب وہ تیمم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ فرائض نماز، سنتیں، نوافل پڑھنے کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ تو صرف یہ تھا، اور عوام نے کہاں سے کہاں تک اس مسئلے کو جو ہے وہ پہنچا دیا کہ جی اگر کسی نے نماز جنازہ کے لیے ہی وضو کر لیا تو اس وضو سے وہ بقیہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو یہ بات محض غلط اور باطل ہے۔ بات یہی ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا، اس نے نماز جنازہ پڑھ لی، تو اس وضو سے وہ بقیہ نمازیں، فرائض نماز، سنتیں، نوافل، وطر وغیرہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو نماز جنازہ کی بات چل رہی ہے تو سوچا یہ بھی بات بیان کرتا جاؤں۔ دیکھیں، نماز جنازہ
ایک تعداد پڑھتی ہے لیکن انہیں نماز جنازہ کے نہ فرائض آتے ہیں نہ نماز جنازہ کی سنتیں آتی ہیں، تو یہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں نماز جنازہ خود بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کے بھی جو ہے وہ اس کے پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اعلان بھی کیا جاتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں نماز جنازہ کے فرائض تو پتہ ہونے چاہیے، نماز جنازہ کی سنتیں بھی تو آنی چاہیے نا۔ تو نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے قیام کرنا، دوسرا فرض ہے 4 بار اللہ اکبر کہنا۔ یہ نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں، اور نماز جنازہ کی 3 سنتیں ہیں، اور یہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ پہلی سنت ہے ثنا پڑھنا، دوسری سنت ہے درود پاک پڑھنا، اور تیسری سنت ہے دعا پڑھنا، اور یہ 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو نماز جنازہ کے 2 فرائض ہیں اور 3 سنتیں ہیں۔ تو یہ اگر کسی کو آج ان کا علم ہوا ہو، آج یہ مسئلہ پتہ چلا ہو، تو ان سے گزارش ہے کہ اپنا کمنٹ میں جو ہے وہ رائے بھی دیجئے گا۔ اگر کسی کو پہلے پتہ تھا تو وہ بھی کمنٹ میں رائے دیجئے گا کہ یہ مسئلہ مجھے پہلے معلوم تھا، چونکہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، چونکہ نماز جنازہ کبھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہوگا تو شاید اس جو ہے وہ مسئلے کی طرف، ان مسائل کی طرف دھیان بھی نہ گیا ہو، تو یہ مسائل سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں نماز جنازہ بھی جو ہے وہ ایک رکن ہے ایسا کہ جو کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر اس کو ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے فرائض اور اس کی سنتیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک تعداد ایسی ہے جو نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں جانتی، حقیقت بات ہے، ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لوگوں کے جنازے میں شریک ہو کر، لیکن جب باپ کا انتقال ہوتا ہے، وہ باپ جس نے اپنی بیٹے کی خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، دن رات ایک کر کے کماتا رہا، دنیا بہتر بنانے میں لگا رہا، آج میت باپ کی آگے پڑی ہے، بیٹا پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے وہ باپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ نماز جنازہ کے فرائض کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو خدا را اسلام کے جو احکام ہیں، دین کے جو مسائل ہیں، انہیں ضرور سیکھیں تاکہ دنیا و آخرت ہماری بہتر ہو۔